بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستانیوں، میں سہیل خواجہ لندن سے آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں۔ سب سے پہلے ہمیں پاکستان کا سوچنا ہے۔ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں۔ پاکستان ہمارا فخر ہے، پاکستان ہماری جان ہے، پاکستان ہمارا دل ہے، اور پاکستانیوں نا امید نہیں ہونا۔ حالات بہت مشکل ہیں، حالات بہت گمبھیر ہیں، مگر انشاءاللہ اللہ کی مدد سے ہم سرخرو ہوں گے، اور اس کے اللہ کی مدد سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے انشاءاللہ ہم we definitely overcome with all these difficulties۔ اور پھر یہ گزارش ہے کہ نا امید نہیں ہونا۔ پاکستان کے سسٹم، جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ the whole system has been collapsed۔ اس میں آپ کی جتنے بھی ادھر فیصلے کرنے والے جو ادارے جو ہیں، انہوں نے غلط فیصلے کیے۔ فیصلے آپ نے نہیں کیے، فیصلے میں نے نہیں کیے، فیصلے انہوں نے غلط کیے۔ اس چیز کی وجہ سے یہ عوام، جو 22 کروڑ عوام جو ہے، وہ اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ اور پاکستانیوں، سب پاکستان کا مسئلہ ایک اور جو بڑا شدید مسئلہ ادھر ہے کہ وہاں جزا سزا کا قانون کوئی نہیں ہے۔ ہماری عدلیہ کا تو آپ نے حال دیکھ لیا ہے کہ عدلیہ کیسے فیصلے کرتی ہے اور کیا کرتی ہے، اور وہاں امیر کے لیے اور قانون ہے، غریب کے لیے اور قانون ہے۔ اگر آپ کا اور میرا کیس کسی ہائی کورٹ میں یا جوڈیشل میں یا سپریم کورٹ میں لگا ہو، ہمیں کوئی ایک دن میں کوئی دیکھ لے گا؟ کچھ آپ کے لیے میرے لیے 12 بجے رات کو کھلیں گی، آپ کی یا میری 2 دن میں ضمانتیں ہو جائیں گی؟ کیا آیا آپ کی اور میری پورے مقدمات کو ایک سائڈ پہ رکھ کے آپ کے سنے جائیں گے؟ یہ ہمارا فلاز ہے، بگ فلاز ان اور جوڈیشری ایز ویل، کہ وہ صحیح طریقے سے بھئی جس کا حق بنتا ہے وہ اس کا، اگر ان لوگوں کا کیا قصور ہے پچھلے آپ 9-10 مہینے سے یہ صرف سن ہی رہے ہیں اس سیاستدانوں کی باتیں۔ اس سیاستدانوں نے پاکستان کو کیا کیا ہے؟ پاکستان کو اس حالت میں پہنچانے والے اور بھی ہیں سارے، یہ نہیں کہ اور نہیں، اور بھی ہیں، مگر دے آر دا مین پلیئرس، کہ بھئی یہ سامنے ہیں۔ یہ اگر آپ ایک چیز اگر آپ کی بساط میں نہیں ہے، مگر آپ نے مزے آپ چھوڑ دیں کہ آپ 22 کروڑ عوام کے ساتھ کھیل رہے ہیں، آپ ان کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ آپ جب آپ چلے جاتے ہیں، جب آپ کو نکالا جاتا ہے یا آپ نکل جاتے ہیں، اس کے بعد آپ نے فلانے پہ الزام، فلانے نے یہ کر دیا، فلانے نے یہ کر دیا، کہ اس کا مطلب یہ ہے نا کہ آپ یو آر ناٹ اے لیڈر۔ آپ کو صرف اقتدار کا نشہ ہے، اور آپ اپنے للے تللے نہیں چھوڑنے چاہتے۔ اور قانون کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے، جب آپ کا انصاف کا نظام ادھر ٹھیک نہیں ہوگا تو یہ للے تللے یہ چلتے رہیں گے۔ جیسے میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو عرض کیا تھا کہ ہمارے جو پلرز جو ہیں، جو کسی سوسائٹی میں بھی ہوتے ہیں، اس کو چلانے کے لیے ایک آپ کی پارلیمنٹ ہوتی ہے، ایک آپ کی جوڈیشری ہوتی ہے، اور آپ کی بیوروکریسی ہوتی ہے۔ یہ تین چیزیں جو ہیں، یہ کسی بھی مہذب ملک کی چلانے میں یہ 3 چیزیں ہیں، مگر انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں اس میں 2 چیزیں اور بھی ہیں۔ اس میں ایک ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے جس کے بغیر آپ نہیں چل سکتے، از اے پارٹ اینڈ پارسل ان ایچ اینڈ ایوری سیکٹر آف دا کنٹری۔ اس کے بعد آپ میڈیا سے جو ہے آپ بات نہیں کر سکتے۔ آپ میڈیا سے کیا آیا میڈیا جو ہے یہ صحیح رپورٹنگ کر رہے ہیں؟ یہ صحیح باتیں، صحیح معلومات یہ پاکستانی عوام کو پہنچا رہا ہے؟ یہ جو ہیں یہ آپ سے اور مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، انہیں نظر آتا ہے کہ بھئی کل کیا ہو گئے، یہ جو انالائز کرتے ہیں، مگر انفارچونیٹلی یہ پاکستان کے 3 بجے سے لے کے رات کو 12 بجے تک یہ 40-50 اینکر
اور یوٹیوبر 30-35 یوٹیوبر انہوں نے پاکستان کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا. اور خدا کے بندو, تم ہم سے جیسے میں نے عرض کی کہ تم ہم سے زیادہ پڑھے لکھے ہو, تمہیں ہم سے زیادہ پتہ ہے کہ, اور تمہارے پاس تمہارے سورسز ہیں. جو ان سے پوچھو یہ رپورٹ خبر کدھر سے, میں سورس میں آپ کو نہیں میں بتا سکتا. وہ غلط سورس, غلط رپورٹنگ اگر تم کرتے ہو تو کم از کم جو صحیح جو چیز ہے وہ صحیح ہے, جو غلط ہے تو اس کی سزا بھی ہونی چاہیے. ہاتھ نہیں کوئی لگا سکتا. اور یہ چیزیں یہ نظر چھوٹی چھوٹی آتی ہیں, مگر یہ کسی بھی سوسائٹی کو اس کو گرو کرنے میں, اس کو فلورش کرنے میں وہ بڑی ہیلپ کرتی ہیں. مگر یہ چیز جیسے میں نے پہلے آپ کو عرض کی کہ معظم ملکوں میں 3 چیزیں ہوتی ہیں, یہ پارلیمنٹ ہوتی ہے, جوڈیشری ہوتی ہے, اور سول بیوروکریسی. مگر انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں 2 چیزیں اس میں اور بھی شامل ہیں, ملٹری بیوروکریسی اینڈ میڈیا. تو میں آج آپ کو یہ کر رہا تھا کہ یہ پانچوں کے پانچوں جو ہیں یہ شامل ہیں اس میں. چھوٹی سی مثال کہ امید ہے کہ میں صحیح طریقے سے اپنے آپ کو کنوے کر کے آپ کو سمجھا سکوں گا. میرا کسی پارٹی سے کوئی تعلق کوئی نہیں ہے, اس لیے کہ میرا تعلق ہے پاکستان سے. جیسے آج کل کے حالات جا رہے ہیں, اس میں اپنے سب بہنوں بھائیوں دوستوں سے میں یہی امید رکھتا ہوں کہ وہ اپنی پارٹی رکھیں تو پاکستان رکھیں. آپ نے دیکھ لیا, آپ نے ان پہ اعتبار کیا, آپ نے ان کے وعدوں پہ اعتبار کیا, انہوں نے کیا حل کر کے رکھ دیا. اور اب ہم کشکول لے کے دنیا میں پھر رہے ہیں اور کوئی پیسے نہیں دے رہا. مگر اگر پیسے کوئی دے بھی دیتا ہے, اگر پیسے IMF آپ کو آپ کو وہ آپ کی انسٹالمنٹ جو ہے وہ ریلیز کر دیتا ہے, وہ پاکستانیوں کو پیسے واپس بھی تو کرنے ہیں نا. وہ کس نے واپس کرنے ہیں؟ وہ میں نے اور آپ نے کرنے ہیں. انہوں نے للے تللے جو ہیں نا, انہوں نے وہ چیزیں کرنی ہیں. اب کتنے مشکل حالات سے پاکستان گزر رہا ہے. ایک بندہ لگا ہے کہ الیکشن کرواؤ, وہ الیکشن اگر ہو جاتے ہیں وہ جیت جاتا ہے, عمران خان آ جاتا ہے, ملک کے لیے کیا وہ کس طریقے سے یہ اکانومی کو ریوائیو کرے گا؟ وہ خدا کے بندوں ہمیں بتاؤ کہ یار میرے پاس یہ پروگرام ہے. کوئی پروگرام نہیں ہے, کسی کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے. اس کی مرضی ہے جی کہ مجھے حکومت ملے. یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کی مرضی ہے کہ ہم یہ جتنا لنگر آن ہو سکے ہم اسے کریں. ہر بندہ وہ بھی فائدے میں رہا, عمران خان بھی فائدے میں رہا, یہ بھی فائدے میں رہے. اور مارا گیا کون؟ مارے گئے آپ, میرا گیا میں. اس لیے کہ جو حالات ہیں یہ ان کی وجہ سے ہوئے ہیں, یا آپ کی میری وجہ سے تو نہیں ہوئے. یہ میں آپ کو مثال دے رہا تھا, یہ پارلیمنٹ اس میں یہ ہمارے پانچوں کے پانچوں یہ جتنے ہیں نا, ہوتے تو معظم ملکوں میں تو 3 چیزیں کسی ملک کو چلاتی ہیں, مگر ہمارے ملک میں خوش قسمتی سے یا بدقسمتی سے 5 چیزیں جو ہیں نا جی یہ ہمارے سسٹم کو رن کر رہی ہیں. ادھر فیصل واڈا دیکھیں, فیصل واڈا کتنا زبردست ہیں جی. وہ انسان ہے, اس کے پاس ایسی معلومات ہیں جو کسی کے پاس نہیں ہے. اسے یہ پتہ ہے کہ ارشد شریف کا قتل کس نے کیا ہے. وہ یہ جو ہیں جی, سوری ٹو سے, یہ تو بے وقوفی کی انتہا ہے کہ یہ کبھی یہ کینیا جا رہے ہیں, کبھی لنڈن آ رہے ہیں. ابھی میں نے صبح دیکھا دوبارہ انہوں نے وہ کینیا دوبارہ جا رہے ہیں. وہ اس سے پوچھیں, اس کے پاس اگر ساری معلومات ہیں تو یہ بتائیں ارشد شریف کو کس نے قتل کیا ہے, جس کا بہت افسوس ہے, جس کا مجھے یقین کریں مجھے ذاتی طور پہ بہت افسوس ہے. دیٹ از ناٹ دا وے ٹو ٹیک اینی باڈیز لائف اوے. دیکھیں, مرنے کا ایک دن متعین ہے. بینگ اے مسلم ہمارا یہ یقین ہے کہ جس دن ہم نے مرنا ہے اس دن ہم نے مرنا ہے. اب ارشد شریف پاکستان سے اگر وہ نکلا تو اسے وہاں جان کا خطرہ تھا, مگر اللہ نے اس کی کینیا میں لکھی ہوئی تھی کہ بھئی کینیا میں اس نے اس وقت پہ اس طریقے سے مرنا ہے. پھر بھی ہمیں یقین نہیں آتا, پھر بھی ہمارا توکل اس طرف کیوں نہیں جاتا. اگر فیصل واڈا کو ہر چیز کا پتہ ہے, اسے یہ بھی پتہ ہے کہ یہ جو عمران خان کا یہ خونی مارچ ہوگا, اسے یہ بھی پتہ ہے کہ یہ الیکشن نہیں ہوں گے,
لیکن یا تو وہ بہت بڑا نجومی ہے، یا اس کی کوئی اندر کے اس کو سب معاملات کا اسے پتہ ہے، جو اسے یہ ہر چیز پھر میڈیا پہ آ کے وہ بتاتا بھی ہے۔ اور جب اب فیصل واڈا کی جہاں تک فیصل واڈا کا جہاں تک تعلق ہے، فیصل واڈا جب الیکشن پی ٹی آئی میں یہ آیا، اس نے الیکشن لڑنا، کس وجہ سے یہ پی ٹی آئی میں آیا الیکشن سے؟ کہ یہ مالدار بندہ ہے، ہی از اے رچ مین، اینڈ تحریک انصاف کو اس وقت امیر بندوں کی ضرورت تھی کہ جو اسے فنڈنگ کر سکیں، آبویسلی جی نو، اس میں کوئی وہ دوسری رائے نہیں ہے۔ بہت اچھا انہوں نے کیا، فاصل واڈا کو لے لیا۔ اس نے غلط انڈر اوتھ اس نے اپنے جو وہ اثاثہ جات جو ہیں وہ جو جمع کروائے شاید وہ اس میں اس نے غلط بیانی کی۔ ہاں، جہاں تک ایک اور پوائنٹ میں آپ کے میں کلیئر کر دوں، یہ جو انہوں نے ایک ہی شک یہ رکھی ہوئی ہے کہ جو فارنر جو ہے وہ جی پاکستان کی کوئی چیز کا، کسی ادارے کا یا کسی اسمبلی کا وہ ممبر نہیں بن سکتا، وہ کوئی پبلک آفس پاکستان میں ہولڈ نہیں کر سکتا۔ ان کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے جی، ان کا مسئلہ ہے، مگر ان کو یہ چیز یہ سوچنی چاہیے کہ ہر چیز کے لیے آپ اوورسیز پاکستانیوں کے پیچھے آپ بھاگتے ہیں، لون کا کوئی مسئلہ ہو، کچھ کسی قسم کی کوئی مدد ہو، جی آپ اوورسیز ہمیشہ، اس لیے کہ ہمارا دل ہے پاکستان، ہم ہمیشہ پاکستان کے ساتھ ہم کھڑے ہیں اور ہم انشاءاللہ کھڑے رہیں گے۔ تو کم از کم یہ چیز ہونی چاہیے کہ اگر کوئی یہاں سے کوئی وہاں کو الیکشن یا کوئی پبلک آفس کو ہولڈ کرتا ہے تو اسے کرنے دیا جائے، وہ یہاں کے تجربات، یہاں کی اچھی چیزیں اب پاکستان میں امپلیمنٹ کرے گا۔ جس طرح چودھری سرور صاحب تھے، انہوں نے وہاں کیا، وہاں سسٹم میں وہ نہیں چل سکے، ایک پارٹی سے نکلے دوسری پارٹی سے نکلے، اور اب پتہ نہیں ان کا آئندہ کا کیا پروگرام ہے۔ فاصل واڈا کی میں بات کر رہا تھا، فیصل واڈا اس نے غلط بیانی کی، 3 سال یہ الیکشن کمیشن میں، جی میں آ رہا ہوں، میں صبح آ رہا ہوں، میں شام کو آ رہا ہوں، ابھی میرے پیٹ میں درد ہے، ابھی میری فلائٹ لیٹ ہو گئی ہے، ابھی مجھے یہ مصروفیت ہے، کرتا کرتا اس نے 3 ساڑھے 3 سال ادھر گزار دیے۔ آیا اس چیز کا تحریک انصاف کو نہیں پتہ تھا؟ آیا اس چیز کا عمران خان کو نہیں پتہ تھا کہ یہ غلط بیانی کر رہا ہے، یہ شخص غلط بیانی کر رہا ہے؟ جب انہوں نے نااہل قرار اسے دیا الیکشن کمیشن نے، قومی اسمبلی سے وہ نااہل ہوا، اسے تحریک انصاف نے سینیٹر بنا دیا۔ یہ دیکھیں یہ بڑے مزے کا کیس ہے، اسے سینیٹر بنا دیا اس سے۔ آیا تحریک انصاف کو نہیں پتہ تھا کہ یہ غلط بندہ ہے؟ اس لیے کہ ہمارے ہر چیز میں 2 نمبری ہے، اس کے پارٹی کے اپنے مفادات، اس بندے کے اپنے مفادات، اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ سارا خمیازہ بھگتنا آپ نے اور میں نے ہے۔ اس کے بعد یہ سینیٹر صاحب یہ بن گئے۔ اچھا، سینیٹر صاحب جب یہ بن گئے تو انہوں نے ان کا بہرحال وہ تایات والا جو تھا وہ چیز ان پہ وہ لٹک رہی تھی، وہ سپریم کورٹ میں چلے گئے۔ اچھا، اس دوران جب یہ تحریک انصاف کے تھے، ان کے ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے بھی بڑے تعلق تھے، ان سے بھی ان کے ساتھ بھی یہ ہے جی، ان کا اس لیے کہ امیر بندہ امیر ہے، اور اس میں کوئی خاصیت کوئی نہیں ہے۔ دا اونلی تھنگ از اے رچ مین۔ واٹ ادر کوالٹیز ہیز ہی گاٹ ٹو ریپرزینٹ دا پیپل آف کراچی؟ کچھ پوچھو مجھے بتائیں۔ یہ تو پہلی دفعہ میں نے تو اس بندے کو پہلی دفعہ اس الیکشن میں 2018 کے الیکشن میں یہ آیا، اس سے پہلے کو ہوگا آئی ڈونٹ نو۔ میں آپ کو یہ عرض کر رہا تھا کہ اس نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی اس کے روابط، کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو نہیں پتا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے یہ بندہ۔ اس کے بعد یہ گیا جی، یہ سپریم کورٹ میں گیا، یہ جب سپریم کورٹ نے اس سے کہا جی کہ تم ٹھیک ہے جی، تم مان لو یہ چیز، ہم تمہیں صرف اس ٹینیور کے لیے ہم تمہیں ڈسکوالیفائی کرتے ہیں۔ اس سپریم کورٹ کے جی معزز ججوں سے میں یہ پوچھتا ہوں کہ ایک بندہ 3 سال سے آپ کے سسٹم کے ساتھ کھیل رہا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے، آپ کو پتہ ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کو مانا ہے ہاں جی میں نے یہ کیا ہے یہ کام، اس کے باوجود ایسے بندے کو تو آپ کو عبرت بنانی چاہیے کہ کم از کم کل کلاں کوئی اور اس قسم کی حرکت نہ کرے۔ اینڈ بائی دا وے ہی از ناٹ دا اونلی ون، یہ صرف یہ اکیلا نہیں ہے، اور صرف یہ تحریک انصاف کا ایک نہیں ہے، اور پارٹیوں میں بھی اس قسم کے لوگ ہیں جن کا طریقہ واردات یہی ہے۔ اچھا،
اس کے بعد جی سپریم کورٹ نے اسے کہا جی ہاں جی تو مان لے. اس نے مان لیا, اس نے مان لیا جی کہ ہاں جی مجھ سے یہ ہو گئی ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو پوری عمر کے لیے نہیں ہے تایات, تجھے ہم اس ٹینیور کے لیے تایات, تو اس ٹینیور کے لیے ہم تجھے ڈسکوالیفائی کرتے ہیں. ہو گئی جی بات جی, بڑا سب بڑے خوش ہو گئے جی یہ جن. اس کے بعد آ گیا میڈیا. اب میڈیا 1 to 1 بیٹھ کے اس سے یہ صاحب آ کے تجزیے ادھر کرتے ہیں, یہ ہمیں اخلاقیات آپ سکھا رہے ہیں. او یار تو اپنی پہلے اپنی اخلاقیات دیکھ کہ تو نے تیری اخلاقیات کیا ہے, تیرا کردار کیا ہے. whoever you are, I don't care. And so many other people don't care at all, whether you are a rich or you are influential person or who else you are. We don't care. مگر مجھے ان سب جو ہمارے پلرز جو ہیں, مجھے ان سے گلا ہے, مجھے سسٹم سے گلا ہے. اب فیصل واڈا 1 to 1 جتنے بھی آپ کے مین سٹریم جو اینکر یہ مین سٹریم ہے جی ٹائم پہ یہ بیٹھا ہوا ہے جی ادھر, یہ ہمیں درشن دے رہا ہے. ایک جھوٹا بندے کو آپ پروجیکٹ کر رہے ہیں, آپ اس کی چیزیں ہمیں سنا رہے ہیں, اور اس نے جو کچھ کیا وہ سب کچھ بھول گیا. وہ آپ بھی بھول گئے, ہم بھی بھول گئے. یہی ہمارے سسٹم کی ناکامیوں کی وجوہات ہیں کہ آپ جو مجرم ہے آپ اس کو سزا نہیں دے, سزا دینے کے بدلے آپ اس کے گلوں میں آریں ڈالتے ہیں. اب اس کو اگر میرے خیال میں اگر شروع میں اگر تحریک انصاف اسے انٹرٹین نہ کرتی, یہ یہاں آگے تک آ ہی نہیں سکتا تھا. ٹھیک ہے پیسہ اس کے پاس تھا, امیر بندہ تھا, لوگوں سے ایسے نا, مگر لائم لائٹ میں یہ نہ آتا. وہ لے کے آئے, اس کے بعد اس کے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات ہوئے. اس کے بعد یہ ہے جی کبھی یہ گھوڑوں پہ بیٹھ کے صفائی کے لیے جا رہا ہے, اور کبھی کس طرح جا رہا ہے جی کراچی کا یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. اس کے بعد جب یہ الیکشن کمیشن کے ساتھ اس کے معاملے ہوئے جی, عدلیہ نے ایک نے کہا کہ یہ اس نے غلط کام کیا ہے کہ اسے تایات, انہوں نے کہا جی تو مان لے, اس نے مان لیا. اس کے بھائی ہم تجھے صرف اس کے لیے کرتے ہیں. اور اس کے بعد میڈیا دیکھیں, میڈیا سے بیٹھ کے اس کے درشن ہمیں دلوا رہا ہے کہ یار یہ جو ہے نا جی یہ بڑا عظیم بندہ ہے, اور اسے ایک چیز کا پتہ ہے, اسے پتہ ہے جی کہ ارشد شریف کو کس نے قتل کیا ہے. تو یار تم اس سے پوچھو, اسے پتہ تھا کہ جی خونی مارچ ہوگا, وہ بھائی تجھے کس نے بتایا, تجھے کیسے پتہ ہے, اس سے پوچھیں. ویسے اپنے پیسے, اپنے دوسری چیزیں, اپنے مین پاور آپ ضائع کر رہے ہیں ان کیسوں میں. آپ اسے پکڑیں اور اس سے آلات کریں. آج کے لیے اتنا ہی. امید ہے نیکسٹ ٹائم پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.